ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے وقفے سے پہلے جناب حافظ فیض اللہ سعیدی صاحب کے تفصیلی بات آپ نے سنی. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے تجزیہ نگار اور معروف کالمسٹ جناب ظہیر دانی صاحب سے کہ آپ نے اگر سوالات کرنے ہوں قبلہ حافظ فیض اللہ سعیدی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محترم فیض اللہ سعیدی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جتنی تکلیف آپ نے اٹھائی ہے سفر کی اس کے لیے ہم تحریک صاحب کے لیے مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. ہمارے کیونکہ جو علماء کرام ہیں ہمارا بڑا سرمایہ ہے اور علماء کرام چلے جائیں تو ہم علمی طور پہ یتیم ہو جائیں گے, تو اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ جیسے لوگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. یہ میٹنگ دوسری نشست ہے ہماری رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے. تو علی حسن صاحب نے جو اپنا موقف تھا بھرپور طریقے سے بیان کیا, لوگوں نے سنا, پسند کیا یا ناپسند کیا, یہ لوگوں کے فیصلے پر ہے. ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا. آج بھی ماشاءاللہ آپ سے رہنمائی لینے کے لیے ہم پھر آپ کو تکلیف دی ہے. سب سے پہلا سوال تو وہی ہے کہ گھوم گھام کے وہی بات آتی ہے کہ جب ہم ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے 30 سالوں سے جیسے نمازیں ہو رہی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اچانک غالباً 2012 یا 13 سے یہ دوسری رویت ہلال کمیٹی شروع ہوئی. یہ کتنی زیادہ مشہور ہوئی یا اس کی پاپولیرٹی میں کیا فرق ہوا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاپان میں جو عام لوگ رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری ظاہر ہے کہ کمیونٹی جیپنیز ہے, ہماری وائف, ہمارے گھر والے لوگ ہیں, کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ایک اچھا فیس دکھائیں, اچھا چہرہ دکھائیں. وہ اسلام کو ہماری وجہ سے جانتے ہیں. ٹھیک, جب وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, جیسے ہماری وائف کسی پاکستانی کی وائف سے ملتی ہے تو وہ کہتی ہے جی وہاں پر دوسری اذان ہوئی تھی آپ لوگوں نے آج عید کی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سبق اپنی گھر والوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس سے ہم مشکوک ہو جاتے ہیں. تو رویت ہلال کمیٹی اگر 2 ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کون سا ایسا ہم وہ فارمولہ لے کر آئیں کہ یہ جو ہمارے دونوں بھائی ہیں یہ بیٹھیں اور ایک ہو کر گفتگو کر لیں, تاکہ وہ جو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں کھیت کا نقصان ہوتا ہے. ہمارے وہ بھائی جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے سلیم الرحمان صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ غلط ہیں تو ہم سب کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. ویسے خیر نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, ہماری نیتیں جانتا ہے. تو آپ اس بارے میں اگر ہماری رہنمائی فرمائیں تو بڑی نوازش. شکریہ. یہ بھی جیسے کہ میں نے گفتگو میں آغاز میں نے کہا تھا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے قاری علی حسن صاحب اور جناب مولانا ڈاکٹر عابد شاہ صاحب, مجھے انہوں نے ویڈیو دکھائی جو میں نے دیکھی اور ماشاءاللہ نئی بہن ہم دونوں بھی ادھر موجود تھے, ساتھ تھے. تو حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بالکل معلوم نہیں تھا. تو بلکہ انہوں نے جو وہ گفتگو جو وہاں اپنا عابد بھائی جو وہاں پر کر کے انہوں نے سنی تو وہ انہوں نے دکھائی انہوں نے. تو اس گفتگو وہ سن کر جو ہے نا میں مطمئن نہیں ہوا. تو ظاہر شرعاً اگر دیکھا جائے جہاں پر ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ چیز بہت ضروری ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ نہیں ہے کہ جو موجودہ جو ہلال کمیٹی ہے اس پر جو ہے میں اپنا طنز کروں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں الحمدللہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی آپ نے کہا شکوک و شبہات پیدا ہو جائے, جی کون سا شک پیدا ہوا؟ شک پیدا یہ ہوا کہ وہاں کے جو چیئرمین ہیں جنہوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا ہم بھی چاند نہیں دیکھتے. ملیشیا میں ہاں ہم بھی چاند نہیں دیکھتے اور ہم بھی جو ہے اسی طرح مطلب یہ کہ جو گورنمنٹ جیسا کہتی ہے ہم ویسے ہم کر دیتے ہیں. جو شروع میں جیسے یہ بات ہوئی تھی تو جب اس بات پر جو شک ہوا لہٰذا اب اس بات کو آگے لے جانے کے لیے چاہیے یہ کہ میرا جو اپنا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہلال کمیٹی جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے, کیوں کہ اب یہ ہلال کمیٹی وہاں تو ہوتی نہیں ہے, وہاں کے جو گفتگو ہوتی ہے وہاں پر فون کے ذریعے اس کو فالو کر کے یہ لوگ یہاں ملیشیا کو فالو کر کے یہاں پر اعلان ہوتا ہے. تو
میرے محسن چیئرمین جناب سلیم بھائی سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے ایک قسم کا یہ فرائض کو آپ نبھا رہے ہیں، لیکن جو چیز ایک سامنے آئی ہے اس کو جو ہے نا آپ نظر انداز نہ کریں، ہاں فیس کریں، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور میری جو اپنی پرسنل رائے ہے اس وقت، کیونکہ وہ آج سے 30 سال سے وہ عرصے سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب یہ دور جو ہے یہ نیا دور ہے۔ جاپان جیسا ملک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ماڈرن ایج از دا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کہ اب یہ دور وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا۔ تو چاہیے یہ کہ جہاں کے جو ماہر فلکیات ہیں ان کو، یعنی جس وقت چاند دیکھنے کا سلسلہ ہو اس میں 3-4 روز پہلے ان سے بات کر دی جائے، اور ماہر فلکیات جو جاپان میں جو ہیں جن کا تعلق صرف چاند کے ساتھ ہو اور وہ ماشاءاللہ اچھے یعنی وہ مجے ہوئے ہوں، ان کو بھی اپنا لے کر جو ہے نا چاند دیکھنے کا اکٹھا سلسلہ جو ہے وہ ایسے سلسلہ ان کو ہائر کر کے چاند دیکھا جائے۔ شرط تو وہی جو ہے صحیح وہ جو روایت ہوتی ہے، لیکن صرف ایک لوگوں کی تسلی کے لیے جو ہے ایسا ہونا چاہیے، اور جاپان میں ہی چاند دیکھنے کا انتظام کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ملیشیا کو فالو کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ جس وقت جیسے ہی نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں چاند نظر آنے کا یا عید کے لیے، تو نماز صبح غروب ہوتے ہی لوگ فون کرتے ہیں جی نواز شریف کا چاند ہو گیا، کل روزہ ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جب عید کا موقع آتا ہے تو اس رات بھی لوگ جو ہے نا شام ہوتے ہی فون کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ملیشیا سے اعلان ہوگا، تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں، بجائے اس کہ ہم ملیشیا کو فالو کرنے کے یہاں جاپان میں کیوں نہ یہاں کی جو چیئرمین کمیٹی ہے وہ خود ہی یہاں پر دے، تاکہ ٹائم پر جو ہے نماز بھی ادا ہو سکے، نماز تراویح بھی ادا ہو سکے، اور سارے کام جو ہے وہ وقت پہ ادا ہو سکے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ جیسے آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، اس کے لیے میری عرض یہ ہے کہ سب سے بڑی اچھی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں جاپان کے اندر اپنا ہمارے بزرگ علماء اور نوجوان علماء سب کو اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ بلا کے سب کو بٹھا کے اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، تاکہ یہ جو اختلاف چلا ہے اس کو جلدی ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کے بھی جو ہے 3 عیدیں ہوئی ہیں، ہفتے کے روز اس سال جو ہے جی یعنی ہفتے کے روز، پھر اتوار کے روز، پھر عید کے روز۔ اب جاپان جیسے ملک میں ہم لوگ مسلم لوگ مائنورٹی کے اندر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رہ کر بجائے اس کے ہم ایک اپنا ماڈل اپنا پیش کریں، اور ہم لوگ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں کہ ہیں مسلمان یہ، اور ان کی عیدیں ایک ہی ملک کے اندر جو ہے اپنا 3 عیدیں ہو رہی ہیں، کیا ہر ایک نے وہ ایک چاند الگ الگ دیکھا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میں پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ترک مسجد والے ٹھیک ہے، وہ اگر سے جو ترک گورنمنٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شرعاً الحمدللہ وہی مسلمان ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ان احادیث کو اور قرآن پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے فرمانے کے فرمان شاہدہ منکم مشاہدہ فلیصوموا، لہٰذا یہ آیات اس بات پر یہ دلیل دیتی ہے کہ جب چاند نظر آتا ہی نہیں تو پھر وہ اپنا روزہ جلدی کیسے رکھ لیا گیا، اور پھر جب چاند نظر آتا ہی نہیں تو پھر عید پہلے کیسے ہو گئے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ وہ بھی جو ہے ایک دن پہلے اعلان نہ کریں، چاہیے یہ کہ ساتھ ہی عید ادا کریں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 3 عیدوں کے بجائے ایک عید ہو، سب مسلمان۔ اب دیکھیں یہاں جاپان میں رہنے والے مسلمان جیسا آپ فرما چکے ہیں کہ ہماری جو بیگمات ہیں وہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ یہ تم لوگ کیسے مسلمان ہو گئے بھی، یعنی ایک ہی اپنا ملک کے اندر 3 عیدیں ہو رہی ہیں، ایسا کیوں؟ تو ان تمام عوامل کو دیکھنے کے لیے کرتی ہیں جی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کا میں نے ایک بیان بھی پڑھا تھا اس سلسلے میں، 3 عیدوں کے بارے میں آپ کا اخبار میں ایک بیان آیا تھا جی کہ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے مولانا سلیم الرحمان صاحب والی، انہوں نے ایک عید سے ایک دن پہلے عید کا اعلان کر لیا، اور جو قاری علی حسن صاحب کی کمیٹی ہے انہوں نے عید کے ایک دن بعد عید کا اعلان کر، جو اصل عید کا دن تھا وہ انہوں نے ضائع کر دی درمیان میں، کیونکہ بیچ میں 2 دن کا 1 دن کا گیپ تھا بیچ میں۔ تو آپ نے، میں نے یہی سوال کیا تھا قاری علی حسن صاحب سے، انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں ان کی تردید آ گئی تھی کہ نہیں یہ جو آپ کی جو عید ہے قاری علی حسن صاحب نے جو کی تھی وہ ٹھیک رہی تھی۔ تو نہیں میں نے کوئی تردید نہیں کی، ہاں میرا بیان اس کے بعد آپ کو کوئی بیان نہیں ہے؟
میں نے کوئی ترجیح نہیں کی تھی، بلکہ میں نے تو یہ لکھا تھا کہ ایک دن پہلے عید ہو گئی ہے، 30 دن پورے نہیں ہوئے، لہٰذا جن لوگوں نے ظاہر ہے ہم بھی ساتھ، میں نے بھی ساتھ عید ادا کی اور نماز عید میں نے ادا کری، آپ نے تو پڑھائی، میں نے نماز عید میں نے پڑھائی میں نے، تو یعنی روزے 30 ہوئے، 30 نہیں ہوئے، جبکہ روزے 30 تھے، اور بعد میں آپ سب لوگوں نے بھی تحقیق کی روزے 30 ہوئے، جاپان کی جو وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ایج کے لحاظ سے بھی جو 30 دن جو وہ مکمل ہوئے ہیں نا، اور پھر جو ہے وہ اس طرح تھا گویا ایک دن پہلے عید ہو گئی، اور پھر میں نے خود بھی روزہ قضا کیا، اور میری مسجد کے جتنے بھی مقتدی ہیں میں نے یہ اعلان کیا کہ آپ سب لوگ ایک روزہ جو ہے وہ قضا کریں، سب نے قضا کیا، 3 روزہ رکھ لیں گے آپ، ایک روزہ جو ہے وہ قضا ہو گیا تھا، قضا ہو کے دوبارہ اس کو رکھا جائے، اچھا 30 روزے پورے کیے جائیں، اور آپ نے بھی روزہ رکھا؟ میں نے بھی روزہ رکھا، اچھا، اور میں نے نیٹ پر بھی میں نے اپنا کہا کہ بھی اپنا، بلکہ میں نے یہ اعلان بھی کرایا کہ بھی چاہیے یہ کہ یہاں کی جو ہلال کمیٹی ہے وہ بھی اعلان کرے ایک روزہ جو قضا ہوا ہے وہ رکھا جائے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بیٹر انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک قاری صاحب کی طرف انہوں نے اپنا یہ میرے بارے میں یہ گفتگو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی تردید نہیں ہے، میری کوئی تردید، آپ کا بیان وہی تھا جو پہلے، جی بالکل میں اسی کہتا ہوں۔ سبھی جیسے سر آپ نے فرمایا کہ ترک مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ بھی آپ نے جو حدیث مبارکہ جو آیت ربانی سنائی ان کی روشنی میں وہ کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام جو بلوہ شروع ہوتا ہے وہ چاند دیکھنے پر شروع ہوتا ہے، جیسے اگر ہم ایک پراپر طریقے سے چلنا چاہتے ہیں تو یہ کام آج سے شروع کیوں نہیں ہو جائے کہ آج سے ہمارے جو علماء کرام یا جیسے سلیم الرحمان صاحب ہیں، آپ ہیں اور لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جمع ہوں، ترک مسجد میں جائیں، ان سے بات کریں۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ جو بھی آتا ہے بتاتا ہے ایک نیا علاج، بٹ نہ جائے تیرا بیمار مسیحا ہوں۔ تو مسئلہ ایسا ہے کہ سر ایسا نہ ہو کہ نا کہ ہم تو آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھنا ہوتا ہے تو آپ کی طرف، امام ہوتے ہی یہی ہیں۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیش امام نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے عربی کا ایک جو کہا کہ عربی میں جو اس کے معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جب دیوار کھڑی کرتا ہے بندہ تو ایک میخ وہاں لگا دیتا ہے اور ایک میخ دوسری طرف، اور اس کے ساتھ ایک رسی کھینچتا ہے، اس رسی سے وہ دیوار کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی۔ امام وہ رسی ہوتا ہے جو لوگوں کو کریکٹر وائز سیدھا کرتا ہے، کون سی ٹیڑھی جا رہی ہے اور کون سی سیدھی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم ہوئے، ہمارے والدین ہوئے جنہوں نے دین سیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سیکھا، آپ لوگوں سے سیکھا نا۔ آپ یعنی انبیاء کرام کے یہاں پر بڑا ایک درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی آپ کی تعریف کرتا ہے، مچھلیاں، چڑیاں، چیٹیاں سب آپ کے لیے جو ہیں دعائیں کرتی ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، چیٹیاں بھی دعا کر رہی ہیں، آپ ہماری نماز قضا کرا دیتے ہیں۔ اس میں علی حسن صاحب ہوں، سلیم الرحمان صاحب ہوں، ترک مسجد والے ہوں، یہ کام عوام کا تو نہیں ہے کہ ہم کالی پٹی باندھیں اور ترک مسجد پہنچ جائیں کہ اعلی حضرت اب جو ہے چاند آپ ہمارے سلیم الرحمان صاحب کے کہنے پر دیکھیں، یا اعلی حضرت قبلہ محترم اب آپ علی حسن صاحب کے کہنے پر دیکھیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ دلائل کی ایک بات ہے، قرآن اور حدیث کا حوالہ ہوگا، مجھے بھی 40 حدیث یاد ہیں، اب میں اپنے نام کے ساتھ علامہ دانش قادری عطار اور سہروردی چشتیہ تو نہیں لگا سکتا، ظاہر ہے اس کے لیے کورس ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے کورس کیا ہے، سیاہ و سباق ہوتے ہیں، حدیث کیسے ہے۔ تو میرا یعنی عام آدمی ہونے کی حیثیت سے یہی سوال ہے، بار بار یہ التجا ہے کہ اعلی حضرت آپ لوگ جو علماء کرام ہیں یہاں پر، وہ تمام لوگ ایک میز پر بیٹھیں اور کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دیں کہ آئندہ یہ جو مرض ہمارے درمیان سے نکل کر آتے ہیں یہ آئندہ نہیں نکل کر آئے، جو بھی آئے وہ ایک کمیونٹی میں آئے، پاکستان برادری میں آئے، آپ لوگوں کی کوئی ایسی چیز ہو، ایسا اتحاد ہو کہ جب بھی کوئی اس قسم کی گفتگو کوئی سامنے نہیں آئے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے تجزیہ نگار جناب دانش صاحب کا انتہائی تفصیلاً سوال سن لیا ہے، اس کا جواب ہم علامہ حافظ فیض اللہ سعیدی صاحب سے اپنے پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے، اگلے حصے میں لیں گے۔ پلیز اسٹے ٹیون ود اس۔